زمانی ترتیب سے بتا رہا ہوں. میر، غالب، میر عیسیٰ، اقبال صحیح. اور فیض. تو یہ آپ کی بنیادیں راسخ کر دیتے ہیں. یہ شعرا اگر آپ کے خون میں شامل ہونے چاہیے. یہ 4-5 تو بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کو میں سمجھتا ہوں شعر کہنے کا حق نہیں. انور شعور صاحب اس وقت خالق غزل کے بڑے شاعروں میں سے ہیں جو آج کل فی زمانہ جو موجود ہیں، اور 2-3 بڑے شاعروں میں سے ہیں. ان میں ایک بات یہ ہے کہ ایک کلاسیکی انگ بھی ہے اور اس میں شرارت بھی ہے، اس میں مٹھاس بھی ہے، اس میں چھیڑ چھاڑ بھی ہے، گہرائی بھی ہے. یہ 1943 میں پیدا ہوئے فرخ آباد میں، ہندوستان میں، اور پھر پاکستان آ گئے اور ان کی والدہ کا جلدی انتقال ہو گیا. حالات اچھے نہیں رہے لیکن پھر کچھ سیٹل ہو گئے. تو ان میں ایک معصومیت ہے جو ان کی شخصیت میں بھی ہے اور ان کے کلام میں بھی دیکھیں گے آپ، اور ایک پیار ہے ان کی طبیعت میں بھی اور ان کے کلام میں بھی. اچھا، ایک بے ساختگی بھی ہے، شرارت بھی ہے، اور وہ ان کے سارے کلام میں جھلکتی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کی 600 غزلیں ہیں جن میں سے کہ میں نے کوئی 60 غزلوں کا انتخاب کیا ہے آپ کے لیے. I went through the whole repertoire. اچھا، ان کی غزل مختلف بھی ہے اور منفرد بھی ہے، یعنی اٹس ڈفرنٹ اینڈ اٹس آلسو ڈسٹنکٹیو. اور ان کا اپنا مزاج ہے، اپنا ٹیمپرامنٹ ہے. مثلا چھوٹا سا شعر ہے ان کا کہ اچھا، عاشق مزاج بھی بہت اچھے، اس لیے بھی شاید اچھے شاعر ہوئے. کہتے ہیں کہ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں. تو وہ یہ نا کہ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی. اس بار اسے ہم نے عجب طور سے دیکھا، آنکھوں نے تو کم دل نے بڑے غور سے دیکھا. اور یہ جانتے ہوئے بھی گزاری ہے زندگی، ہم زندگی کے ہیں نہ ہماری ہے زندگی. اور یہ تو بالکل ایک آرٹسٹ کا شعر ہے کہ صرف اس کے ہونٹ کاغذ پہ بنا دیتا ہوں میں، صرف اس کے ہونٹ کاغذ پہ بنا دیتا ہوں میں، خود بنا دیتی ہے ہونٹوں پہ ہنسی اپنی جگہ. اور وہ یہ ہے کہ سوال ہی نہیں دنیا سے میرے جانے کا، مجھے یقین ہے جب تک کسی کے آنے کا، کہ میں جاؤں گا ہی نہیں. ہی از ڈیوائن سورٹ آف. ایک شعر ہے کہ پڑھے پڑھے مجھے آتا ہے یہ خیال شعور، نہیں ہے کیا میرا کمرہ مکان میں شامل. اور یہ تو پہلی غزل ہے ان کی کہ یہ مت پوچھو کہ کیسا آدمی ہوں، کرو گے یاد ایسا آدمی ہوں. میرا نام و نسب کیا پوچھتے ہو، ذلیل و خوار و رسوا آدمی ہوں. اور تعارف کیا اور کیا اس کے سوا میں، تعارف اور کیا اس کے سوا ہو کہ میں بھی آپ جیسا آدمی ہوں. اور زمانے کے جھمیلوں سے مجھے کیا، اچھا شعر ہے کہ زمانے کے جھمیلوں سے مجھے کیا، میری جا میں تمہارا آدمی ہوں. اور چلے آیا کرو میری طرف بھی، محبت کرنے والا آدمی ہوں. اور یہ ہے محبت کرنے والے آدمی، بہت پیارے آدمی ہیں. آدمی کو خاک نے پیدا کیا، خاکی ہے نا آدمی. آدمی کو خاک نے پیدا کیا، خاک کے ساتھ آدمی نے کیا کیا. کسی کا شعر ہے کہ آدم نے کھا کے دانہ گندم کو کیا کہیں، اپنی تو کیا ہماری بھی مٹی خراب کی. یاد نہیں آ رہا کس کا شعر ہے، پکڑ میں آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ دو تو بیٹھے ہوئے ہیں تو بچا ہی لیں گے. تو یہ ہے کہ
آدمی کو خاک نے پیدا کیا، خاک کے ساتھ آدمی نے کیا کیا؟ رحم کے قابل نہیں تھا آدمی، آسمان نے جو کیا تھوڑا کیا، اور ایک دنیا مجھ سے تھی روٹھی ہوئی، تو نے بھی ٹھکرا دیا، اچھا کیا۔ پہلے سب سے مشورت کی بیٹھ کر، کہ پہلے تو سب سے مشورہ لیا، پہلے سب سے مشورت کی بیٹھ کر، اور اس کے بعد جو چاہا کیا۔ وہ بہت سیدھا سہی لیکن شعور، میرے ساتھ اس نے بڑا دھوکہ کیا۔ اب اتنے آسان لفظوں میں بڑی بات کہنا، وہ ان کا شعر تھا، اصل میں وہ اسی سے شروع ہوا تھا۔ ہم ایکسچینج کر رہے تھے اسکوچہ رندہ میں کہ یادوں کے باغ سے وہ ہرا پن نہیں گیا، ساون کے دن چلے گئے ساون نہیں گیا۔ موسم بھی ایسا ہی ہے آج کل کہ ساون کے دن چلے گئے ساون نہیں گیا۔ اور جس شعر سے اصل میں لوگوں نے کہا کہ ان پہ ہونا چاہیے کہ وعدہ تھا شام کا مگر آئے وہ رات کو، میں بھی کباڑ کھولنے فوراً نہیں گیا۔ اتنی معصومیت ہے اس میں اور اتنا پیار ہے۔ کب سے ہے انتظار، آ جاؤ، کم سے کم ایک بار آ جاؤ، پھر یہ دن لوٹ کر نہ آئیں گے، جا رہی ہے بہار، آ جاؤ، میرے چاروں طرف ہے تنہائی، توڑ کر یہ حصار، آ جاؤ، اور آج کے دن کی بے یقینی میں کل کا کیا اعتبار، آ جاؤ، میرے گھر کے تمام دروازے تم سے کرتے ہیں پیار، آ جاؤ۔ یعنی یہ بھی دروازوں پہ ڈال دیا ملبہ۔ میرے گھر کے تمام دروازے تم سے کرتے ہیں پیار، آ جاؤ۔ اور ان دنوں شاید حالات بہتر ہوں گے کیونکہ حالات انہوں نے کافی خراب کر رکھے تھے خود ہی، کہ ان دنوں اتفاق سے میرا وقت ہے سازگار، آ جاؤ، اور اگر آنے کا اختیار نہیں، آؤ بے اختیار آ جاؤ، اور کام نمٹا چکا ہوں دن بھر کے، شام ہے خوشگوار، آ جاؤ، اور بیٹھے بیٹھے یہ چاہتا ہے شعور، تم ہوا پر سوار آ جاؤ، کہ بس آ جاؤ۔ دھوکہ کریں، فریب کریں یا دغا کریں، ہم کاش دوسروں پہ نہ تہمت دھرا کریں، رکھا کریں ہر ایک خطا اپنے دوش پر، ہر جرم اپنی فرد عمل میں لکھا کریں، اور روٹھا کریں ضرور مگر اس طرح نہیں، اپنی کہا کریں نہ کسی کی سنا کریں، اور گھر میں ہزار ادائیں دکھایا کریں شعور، دنیا کے سامنے نہ تماشا کیا کریں۔ یہ تھا ان کا سلسلہ کچھ۔ یہ جو اگلی غزل ہے اس سے پہلے میں تھوڑی سی ایک تمہید باندھوں۔ کوزہ کہتے ہیں عموماً مٹی کے پیالے کو، اور کوزے پہ ایک بہت بڑی مستضاد ہے مولانا روم کی، تو وہ وحدت الوجود کی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، خود کوزو خود کوزہ گرو، خود گلے کوزہ خود رند صبو کش، یعنی یہ اللہ میاں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہی کوزہ ہے، خود ہی کوزہ گر ہے، اور خود ہی کوزے کی مٹی ہے، اور خود ہی رند صبو کش ہے۔ اس کا اگلا مصرع بہت اچھا ہے لیکن وہ غزل رہ جائے گی، تو یہ کوزے پہ ہے کہ یہ مصرع مستانہ اٹھا اے دل کوزہ، یہ مصرع مستانہ اٹھا اے دل کوزہ، من کوزو من کوزہ گرو من گلے کوزہ۔ یہ انہوں نے مولانا روم سے لیا ہے یہاں، خود کوزہ و خود کوزہ گرو خود گلے کوزہ۔ تو کہتے ہیں من کوزہ من کوزہ گرو من گلے کوزہ، جادو ہے میرے دست ہنر مند میں کوئی، ہو جاتی ہے بیدار گلے غافل کوزہ، کہ جو اس کی مٹی جو
بالکل بیدار ہو جاتی ہے جب میرے ہاتھ میں آتا ہے. ہوتا نہ قضا ہم سے کسی وقت کا پینا، ملتی جو تیمم کے لیے بھی گلے کوزہ. کیا بات ہے کہ تیمم کے لیے کوزے کی مٹی مل جاتی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوتا نہ قضا ہم سے کسی وقت کا پینا، ملتی جو تیمم کے لیے بھی گلے کوزہ. مقدار پہ جاتا ہے مقدر کی بجائے، علامہ کوزہ ہے بڑا جاہل کوزہ. یہ علامہ کے پیچھے پڑ گئے. خالی ہو تو کونے میں پڑا رہتے ہیں کوزے، خالی ہو تو کونے میں پڑے رہتے ہیں کوزے. کوزے میں جو مایا ہے وہ ہے فاعل کوزہ. اصل میں کوزہ جب تک بھرا نہ ہو وہ خالی ہے. اور یہ سن لیجیے آپ کے لیے ہے کہ صوفی سے نہیں رند سے گرتی ہے سراہی. صوفی سے نہیں رند سے گرتی ہے سراہی، جو صارف کوزہ ہے وہی قاتل کوزہ. کہ جو کوزے کو استعمال کرتا ہے، مصرف میں لاتا ہے، وہی اسے توڑتا نہیں ہے. اور دریائے معانی ہے شعور آپ کی ہر بات. کہ شعور آپ کی ہر بات میں یہ ایک دریا کا سمندر ہے معانی کا. دریائے معانی ہے شعور آپ کی ہر بات، اب بھی نہ کوئی ہو تو نہ ہو قائل کوزہ. میں تو بہت ہی ان سے ان کا گرویدہ بھی ہوں، دیوانہ بھی. اور لاہور آئے تو میں کم از کم ایک آدھ شام ان کے ساتھ گزارنے کی کوشش ہوتی ہے. کراچی میں رہتے ہیں. زینہ ذات رات خاموشی، زینہ ذات رات خاموشی، دھیرے دھیرے اتر رہا ہوں میں. یعنی ذات کی سیڑھی سے دھیرے دھیرے اتر رہا ہوں میں، اور ایک دم کس طرح بدل جاؤں، رفتہ رفتہ سدھر رہا ہوں میں. اس پہ جان ایلیا کا بڑا اچھا شعر ہے کہ کوئے جانا میں سوگ برپا ہے کہ اچانک سدھر گیا ہوں میں. کوئے جانا میں سوگ برپا ہے کہ اچانک سدھر گیا ہوں میں. تو وہ میں ایک دفعہ وہ اسکوچا رندہ میں ڈال دیا تو انہوں نے کہا آپ اس کو مت لکھیے، آپ نہیں سدھر سکتے. تو ایک دم کس طرح بدل جاؤں، رفتہ رفتہ سدھر رہا ہوں میں. اور آگ ہے اور سلگ رہا ہے وجود، آگ ہے اور سلگ رہا ہے وجود، راکھ ہوں اور بکھر رہا ہوں میں. وہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے طور پہ جو ہوا کہ ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز پہ لیتے چلو موسیٰ، ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز پہ لیتے چلو موسیٰ، تمہیں غش آ گیا تو اس نے جانا کون دیکھے گا. یہ کام پھر آدمی کا ہی ہے. یہ تو پوچھتے ہیں کہ نہ پوچھو مصریوں کیا چاہیے ہے، میں یوسف ہوں زلیخا چاہیے ہے. اچھا دل پھینک بھی بہت تھے اصل میں. نہ پوچھو مصریوں کیا چاہیے ہے، میں یوسف ہوں زلیخا چاہیے ہے. طلب تو آپ ہی کی تھی مگر اب کوئی بھی آپ جیسا چاہیے ہے. آپ تو مل نہیں رہے، کوئی آپ جیسا ہی مل جائے. طلب تو آپ ہی کی تھی مگر اب کوئی بھی آپ جیسا چاہیے ہے. نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور عیادت کرنے والے تو بہت ہیں، مریضوں کو مسیحا چاہیے ہے. یہ آج کل بھی حسب حال ہے کہ عیادت کرنے والے تو بہت ہیں، وہ میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں، مریضوں کو مسیحا چاہیے ہے. شعور اب تک اسی شے کی کمی ہے. آپ سمجھ لیجیے کیا شے ہوگی وہ. شعور اب تک اسی شے کی کمی ہے، وہی جو چاہیے تھا چاہیے ہے. کہ دل کی کلی کھلے کئی موسم گزر گئے، اس لب سے لب ملے کئی موسم گزر گئے. اب کیا رکھوں بہار سے شنوائی کی امید، کرتے ہوئے گلے کئی موسم گزر گئے. عیدیں تمہارے بعد بھی آتی رہیں مگر کپڑے نہیں سلے کئی موسم گزر گئے. اے اندلیب گلشن شعر و سخن شعور، اندلیب کہتے ہیں فارسی میں بلبل کو. تو اپنی ہی تعریف کر رہے ہو، یہ تعلی کہلاتی ہے. یہ سب بڑے شاعروں نے کیے، کچھ ایسے شاعروں نے بھی کیے جو بڑے نہیں تھے.
اے اللہ مجھے معاف کر، اے اندلیب گلشن شیرو سخن شعور، تیری زباں ہلے کئی موسم گزر گئے، خدا کا شکر سہارے بغیر بیت گئی، ہماری عمر تمہارے بغیر بیت گئی، وہ زندگی جو گزارے نہیں گزرتی تھی، تیرے طفیل گزارے بغیر بیت گئی، اور نہ بیتتی تھی کبھی جس کی چاند رات، اس کی سہاگ رات ہمارے بغیر بیت گئی۔ بہت زیادتی، لیکن اچھا شعر ہے۔ یہ اتنے پیارے آدمی ہیں، باقاعدہ محبت کرنے والے آدمی ہیں۔ فرشتوں سے بھی اچھا میں برا ہونے سے پہلے تھا، کہ میں جب برا ہوا ہوں اس سے پہلے میں فرشتوں سے بھی اچھا تھا۔ فرشتوں سے بھی اچھا میں برا ہونے سے پہلے تھا، وہ مجھ سے انتہائی خوش خفا ہونے سے پہلے تھا۔ یعنی پہلے تو وہ سمجھتا تھا کہ میں فرشتوں سے بھی اچھا ہوں، اب خفا ہو گئے ہیں مجھ سے تو میں برا ہوں۔ فرشتوں سے بھی اچھا میں برا ہونے سے پہلے تھا، وہ مجھ سے انتہائی خوش خفا ہونے سے پہلے تھا۔ حقیقت سے خیال اچھا ہے، بیداری سے خواب اچھا۔ حقیقت سے خیال اچھا، خیال کی جو بہت بہت دور ہے حقیقت کے مقابلے میں۔ بیداری سے خواب اچھا، تصور میں وہ کیسا سامنا ہونے سے پہلے تھا۔ معدوم کہتے ہیں جو عدم ہو، یعنی جو نہ ہو۔ اگر معدوم کو موجود کہنے میں تأمل ہے تو جو کچھ بھی یہاں ہے آج کیا پہلے تھا۔ یہ کچھ میٹافزیکل ہے۔ شعور، اس سے ہمیں کیا اتحا کے بعد کیا ہوگا، بہت ہوگا تو وہ جو ابتدا ہونے سے پہلے تھا۔ یہ ازل اور ابد کی وہ ایک بحث چھیڑ رہے ہیں۔ ایک ان کا شعر ہے کہ تم ایک مرتبہ کیا دکھائی دیے، تم ایک مرتبہ کیا دکھائی دیے، میرا کام ہی دیکھنا ہو گیا۔ یہ غزل میں نے ان سے خود مشاعرے میں سنی ہے ایک، اور اپنے شعروں کے ساتھ انتصاب وہی کرتے ہیں ویسے پورا انصاف۔ کیا بادلوں میں سفر زندگی بھر، زمیں پر بنایا نہ گھر زندگی بھر، محبت رہی 4 دن زندگی میں، رہا 4 دن کا اثر زندگی بھر۔ مزیدار شعر ہے۔ محبت رہی 4 دن زندگی میں، رہا 4 دن کا اثر زندگی بھر، سبھی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، نہ آیا ہمیں یہ ہنر زندگی بھر۔ اچھا، یہ بھی اچھی شعر ہے، اس کا میں نے ایک شعر سنایا تھا آپ کو کہ اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ، اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ، خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ، کہہ تو سکتا ہوں مگر مجبور کر سکتا نہیں، کہہ تو سکتا ہوں مگر مجبور کر سکتا نہیں، اختیار اپنی جگہ ہے، بے بسی اپنی جگہ، اور صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ، اور دوست کہتا ہوں تمہیں، شاعر نہیں کہتا شعور، دوستی اپنی جگہ ہے، شاعری اپنی جگہ، دکھ ہے تو آپ سے ہے، دوا ہے تو آپ سے، دکھ ہے تو آپ سے ہے، دوا ہے تو آپ سے، اب زندگی میں کوئی مزہ ہے تو آپ سے، اور برتاؤ دوسروں کا بھی کچھ مختلف نہیں، لیکن مجھے کسی سے گلہ ہے تو آپ سے، برتاؤ دوسروں کا بھی کچھ مختلف نہیں، لیکن مجھے کسی سے گلہ ہے تو آپ سے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اور لوگوں کا بھی برتاؤ ٹھیک نہیں تھا لیکن آپ مختلف ہیں، تعریف بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ ہم زندگی میں اور کسی کے نہیں ہوئے، تھوڑا بہت لگاؤ رہا ہے تو آپ سے، رکھتا نہیں کسی سے کوئی واسطہ شعور، خوش ہے تو آپ سے ہے، خفا ہے تو آپ سے۔ بھئی آدمی اسی سے خفا ہوتا ہے جس سے خوش ہوتا ہے۔ تم گزرے تھے جلدی سے، دیکھ رہا تھا میں کھڑکی سے، وہ ناصر کاظمی کی ہم نے پڑھی تھی نا، جب تو میرے گھر آیا تھا،
آپ تھی شاید اس میں. تم گزرے تھے کس جلدی سے، دیکھ رہا تھا میں کھڑکی سے. دھرتی کے سب لوگوں کا ہے جو کچھ اگتا ہے دھرتی سے. میں ایمان نہیں بیچوں گا، روٹی کھا لوں گا چٹنی سے. سل کو بھی دل کر دیتا ہے، سل کہلاتی ہے پتھر کی جو ہوتی ہے. سل کو بھی دل کر دیتا ہے، غم اچھا ہوتا ہے خوشی سے. یہ تو طے ہے، ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں کہ پین از اے سوبرنگ انفلوئنس، از اے ہیومنائزنگ انفلوئنس. سل کو بھی دل کر دیتا ہے، غم اچھا ہوتا ہے خوشی سے. اور عقل ذلیل و خوار ہوئی ہے خود اپنی بے راہ روی سے. کیا اچھا شعر ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہا. یہ عقل اصل میں پاگل بناتی ہے. عقل ذلیل و خوار ہوئی ہے خود اپنی بے راہ روی سے. نام ہوں میں پتا نہیں ہوں میں، چل رہا ہوں کھڑا نہیں ہوں میں. جو ہوا سو ہوا محبت میں، لوٹ کر دیکھتا نہیں ہوں میں. بڑے دل گردے کا کام ہے ویسے یہ. جو ہوا سو ہوا محبت میں، لوٹ کر دیکھتا نہیں ہوں میں. یہ زمانہ نہیں بھلائی کا ورنہ اتنا برا نہیں ہوں میں. یہ زمانہ نہیں بھلائی کا ورنہ اتنا برا نہیں ہوں میں. میں گارنٹی کر سکتا ہوں کہ شعور صاحب اتنے برے بھی نہیں ہیں. بے نیازانہ زندگی کب تک، بے نیازانہ زندگی کب تک، آدمی ہوں خدا نہیں ہوں میں. اور وہی انور شعور ہوں اب تک، وہی انور شعور ہوں اب تک، دیکھ لو دوسرا نہیں ہوں میں. صبح ہی کہتے ہیں صبح کی شراب کو. اب آپ دیکھیے کتنی مہذب تہذیب ہوگی جس میں کہ ہر وقت کی شراب کے لیے بھی ایک مختلف لفظ ہے. جی ہاں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو اس کو انجوائے کرتے ہیں وہ راگوں سے کم نہیں ہے ان کے لیے. جوش صاحب کا ایک ہے نا کہ راگوں کے نام ہے کہ زندگی باگیشری، سارنگ دیپک سوہنی، بتراشی رقص موسیقی خطابت شاعری. اور شہر دل میں پھول والوں کی گلی ہے زندگی، گردن آفاق میں چمپا کلی ہے زندگی. وہ پورا اچھا یہ مرثیے کا حصہ ہے بائی دی وے. جی ذرا سی صبح ہی پلا دیجئے، میں سویا ہوا ہوں جگا دیجئے. پیالے میں بھر دیجئے بوند بوند، سراہی ٹھکانے لگا دیجئے. بھائی سراہی ٹھکانے لگانے کا ایسا اچھا، سراہی ٹھکانے لگا دیجئے. اور محبت سے اب دل بہلتا نہیں، اوور ڈوز ہو گیا ہے. محبت سے اب دل بہلتا نہیں، کھلونا کوئی دوسرا دیجئے. نہیں جانے دیجئے. اگر ہے یہی مول تول آج کل، اگر ہے یہی مول تول آج کل، تو کیا لیجئے اور کیا دیجئے. اور مجھے چھوڑ رکھا ہے کیوں ناتمام. اب یہ عشق حقیقی دیکھ لیجئے یا عشق مجازی دیکھ لیجئے. شعر بڑا ہے کہ مجھے چھوڑ رکھا ہے کیوں ناتمام، بنا دیجئے یا مٹا دیجئے. اور شعور آپ کا مدعا سن لیا، بس اب دوسروں کو جگا دیجئے. میرا خیال ہے جب وکیل بحث کرتے کرتے آپ عاجز آ جاتے ہوں گے تو یہ کہنا پڑتا ہوگا کہ حضور شعور آپ کا مدعا سن لیا، بس اب دوسروں کو جگا دیجئے. صحیح، یہ ہر وکیل کو بھیجنا چاہیے یہ. I'll tell شعور صاحب. نامہ بری کہتے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے پیغام بھیجنے کو، تو کہہ رہے ہیں کہ سفید جھوٹ کے نامہ بری سے آتا ہے، کہ یہ سفید جھوٹ ہے کہ وہ میرے بلانے سے آتا ہے. سفید جھوٹ کے نامہ بری سے آتا ہے، ہمارے پاس وہ اپنی خوشی سے آتا ہے. اور یہ انہوں نے گرا لگائی ہے کہ
نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل، سرور و کیف کہیں مہکشی سے آتا ہے. تمہاری یاد بھی کرتی ہے شاد کام بہت، کہ تمہاری یاد سے بھی میں خوش ہوتا ہوں. تمہاری یاد بھی کرتی ہے شاد کام بہت، مگر سکون ملاقات ہی سے آتا ہے. مگر سکون ملاقات ہی سے آتا ہے. جو نہ آیا کبھی دو چار گھڑی کی خاطر، زندگی ہم نے گزاری ہے اسی کی خاطر. اور ہے ہمیں عشق رسول عربی سے انور، ہم مسلمان ہیں رسول عربی کی خاطر. یعنی مولویوں نے تو اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ لی، ہم مسلمان ہیں رسول عربی کی خاطر. آپ دیکھیں گے جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر بڑے آدمی ہر بڑے شاعر کی زاہدوں سے نہیں بنی. اب یہ جو غزل ہے اس کا انتخاب اس لیے بھی کیا ہے کہ یہ کچھ ہست و نیست کا جو سرنامہ ہے کہ ہے بھی اور نہیں بھی. یہ مولانا کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ اندک اندک در جہان ہست و نیست، کہ آہستہ آہستہ اس ہونے اور نہ ہونے کے زمانے میں، اس جہان میں، نیستاں آئند و ہستاں می روند، کہ جو نہیں ہے وہ آ رہے ہیں اور جو ہیں وہ جا رہے ہیں. ہست و نیست اس جگہ کا نام اس یہاں سے لیا گیا ہے. تو یہ غزل ان کی کچھ اس پہ ہے. وہ شعر دوبارہ مولانا کا ایسا قیامت کا ہے کہ اندک اندک در جہان ہست و نیست، نیستاں آئند و ہستاں می روند. اور پرانے پگھلتے چلے جائیں گے، نئے دیپ جلتے چلے جائیں گے. میرے کام ٹلتے چلے آئے ہیں، میرے کام ٹلتے چلے آئے ہیں، میرے کام ٹلتے چلے جائیں گے. اور کبھی کچھ ملے گا بھی داتا ہمیں. اب داتا سے کہہ رہے ہیں، داتا صاحب سے کہہ رہے ہیں یا اوپر والے داتا سے کہہ رہے ہیں کہ کبھی کچھ ملے گا بھی داتا ہمیں، کہ بس ہاتھ ملتے چلے جائیں گے. جو بیٹھیں گے بیٹھے رہیں گے شعور، چلیں گے تو چلتے چلے جائیں گے. ہم نشینان مئے ناب کہاں کھو گئے ہیں. جو میرے وعدہ خار دوست تھے جن کے ساتھ بیٹھ کے شغل ہوتا تھا وہ کہاں چلے گئے. ہم نشینان مئے ناب کہاں کھو گئے ہیں، میرے ساتھی میرے احباب کہاں کھو گئے. آسماں بھی ہے وہی اور زمین بھی ہے وہی، گل کہاں کھو گئے مہتاب کہاں کھو گئے. کہ دنیا تو وہی ہے نہ، لیکن ویسے پھول کھلتے ہیں نہ ویسے چاند نکلتا ہے. آسماں بھی ہے وہی اور زمین بھی ہے وہی، گل کہاں کھو گئے مہتاب کہاں کھو گئے ہیں. وہ قد و قامت و پیشانی و چشم و ابرو، وہ لب و عارض شاداب کہاں کھو گئے ہیں. اجنبی لوگ بھی اپنوں کی طرح ملتے ہیں. اجنبی لوگ، اب یہ دیکھیے ایک تہذیب ہے، یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا. اجنبی لوگ بھی اپنوں کی طرح ملتے ہیں، اب وہ اخلاق وہ آداب کہاں کھو گئے ہیں. کیا زبردست طنز ہے. اجنبی لوگ بھی اپنوں کی طرح ملتے ہیں، اب وہ تکلف نہیں رہا، اب وہ اخلاق وہ آداب کہاں کھو گئے ہیں. اور زندگی نام نہیں صرف جیے جانے کا، میرے آدرش میرے خواب کہاں کھو گئے ہیں. اور ہر مسافر نظر آتا ہے تہی دست شعور. تہی دست کہتے ہیں اس کا ہاتھ خالی ہو، ہاتھ تنگ ہو. ہر مسافر نظر آتا ہے تہی دست شعور، مال کیا ہو گئے اسباب کہاں کھو گئے ہیں. تو نہ اٹھ کر اگر گیا ہوتا، کون محفل سے گھر گیا ہوتا. کہ تو بیٹھا تھا تو محفل سجی تھی، تو گیا تو محفل اجڑ گئی. تو نہ اٹھ کر اگر گیا ہوتا، کون محفل سے گھر گیا ہوتا. ہم اگر آئینہ دکھا دیتے، اس کا چہرہ اتر گیا ہوتا. ہم اگر آئینہ دکھا دیتے، اس کا چہرہ اتر گیا ہوتا. اور بچ گیا ہے جو سانحہ کوئی، یعنی بڑی قیامتیں ٹوٹی ہیں. بچ گیا ہے جو سانحہ کوئی، کاش وہ بھی گزر گیا ہوتا.
اور میری بات اس نے مان لی ہوتی تو مقدر سنور گیا ہوتا. اب یہ نہیں کہا کہ ان کا مقدر یا اس کا. میری بات اس نے مان لی ہوتی تو مقدر سنور گیا ہوتا. اور زہر آب حیات ہوتا ہے ورنہ سقراط مر گیا ہوتا. بہت بڑا شعر ہے کہ زہر آب حیات ہوتا ہے ورنہ سقراط مر گیا ہوتا. لوگ کیا کیا کہا نہیں کرتے ہم مگر دل برا نہیں کرتے. حسن والوں سے کیا گلا کرنا حسن والے سنا نہیں کرتے. حسن والوں سے کیا گلا کرنا حسن والے سنا نہیں کرتے. انتہا خود رقیب کرتے ہیں ہم کبھی ابتدا نہیں کرتے. انتہا خود رقیب کرتے ہیں ہم کبھی ابتدا نہیں کرتے. ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہ رقیبوں کی وجہ سے ہوا ہے, ہم نے ابتدا نہیں کی تھی. وہ مخاطب ضرور ہوتے ہیں آمنا سامنا نہیں کرتے. بات تو کرتے نظریں نہیں ملاتے. اور کوئی ان کا بھلا بھی کرتا ہے جو کسی کا بھلا نہیں کرتے. اور اچھی باتیں مٹا نہیں کرتی اچھے انسان مرا نہیں کرتے. اور چل کے دیکھیں شعور وہ ہم سے بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب جو ماحول پہ جو اثر پڑا ہے اس پہ بھی ہے, اور جو ویسے بھی ہمارا جسمانی ماحول نہیں, ایک ذہنی اور ہمارا ایک جو جذباتی ماحول ہے وہ بھی بگڑ گیا ہے. جہاں اب کارخانہ ہے وہاں تالاب تھا پہلے. جہاں بازار ہے ایک خطۂ شاداب تھا پہلے. جہاں اب ایک سرکاری عمارت کا احاطہ ہے وہاں دیوار تھی پہلے نہ کوئی باپ تھا پہلے. کھڑا ہے نیم کا جو پیڑ اب تصویر کی صورت یکے از محرمان حلقہ احباب تھا پہلے. نیم کے پیچھے نیچے بیٹھک ہوتی تھی نا. کھڑا ہے نیم کا جو پیڑ اب تصویر کی صورت یکے از محرمان حلقہ احباب تھا پہلے. نظر آتا ہے اب سڑکوں پہ قول بیابانی یہاں ہر آدمی شائستہ آداب تھا پہلے. شائستہ آداب ہونے آداب سے واقف تھا. اور جہاں اب صرف دن ہے اور دن کا شور ہنگامہ یہاں ایک رات تھی پہلے یہاں ایک خواب تھا پہلے. شعور اب تو در و دیوار سے حسرت برستی ہے. شعور اب تو در و دیوار سے حسرت برستی ہے. نہایت پرفضا یہ عالم اسباب تھا پہلے. عالم اسباب ہے یہ دنیا کہ فائدہ کیا کسی بہانے سے فائدہ کیا کسی بہانے سے بات چھپتی نہیں چھپانے سے. بات چھپتی نہیں چھپانے سے. اور گوشہ گیری ہزار بہتر ہے, یعنی آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں کہ گوشہ گیری ہزار بہتر ہے ملنے جلنے سے آنے جانے سے. یعنی آپ جو ہے آج کل ملنا جلنا اور آنا جانا ایسا ہو گیا ہے کہ آپ گوشہ گیری کر لیں تو بہتر ہے کہ گوشہ گیری ہزار بہتر ہے ملنے جلنے سے آنے جانے سے. گانا آتا ہو یا نہ آتا ہو, اور یہ بہت سے لوگوں پہ واجب ہے یہ. گانا آتا ہو یا نہ آتا ہو خوشی ہوتی ہے گنگنانے سے. اب من چمن کی بہار ہے مشروط, یہ جو میرا دل ہے اس کے چمن کی جو بہار ہے اس کی شرط یہ ہے من چمن کی بہار ہے مشروط تیرے آنے تیرے نہ آنے سے. اب تم بھلا باز آنے والے ہو, شوکت صاحب یہ آپ کے لیے کوشش, تم بھلا باز آنے والے ہو جانتا ہوں تمہیں زمانے سے. اچھا یہ اپنے متعلق کہہ رہے ہیں حالانکہ وجیح آدمی ہے یہ کہ اے شعور آپ کی سی صورت بھی اچھی لگتی ہے مسکرانے سے. اے شعور آپ کی سی صورت بھی اچھی لگتی ہے مسکرانے سے. ہم نے عرض کیا تھا نا پہلے کہ
عقل کا جو ایک عقل کی بہراروی کی بات کی تھی، جیسے علامہ نے کہا تھا کہ عقل تمام ابو لہب، عشق تمام مصطفیٰ، تو عقل کے پیچھے پھر پڑے ہوئے اور ٹھیک پڑے. عقل کمبخت سوچتی کیوں ہے، زندگی کیا ہے، زندگی کیوں ہے، اور صرف 2 گز زمین کافی تھی، کائنات اس قدر بڑی کیوں ہے. اور جس عنایت سے جی نہیں بھرتا، جس عنایت، بالکل آدمی کی یہ نفسیات ہے کہ جس عنایت سے جی نہیں بھرتا، وہ عنایت کبھی کبھی کیوں ہے. اس سے تو جی نہیں بھر رہا، کبھی کبھی کیوں ہے. تم ہو اتنے ہی پارسا تو شعور، جیسے تم کہتے ہو کہ تم بہت پارسا ہو، بہت نیک ہو، تم ہو اتنے ہی پارسا تو شعور، ایسے لوگوں سے دوستی کیوں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوتا ہے وہ جدھر ہم ادھر دیکھتے نہیں، کرتے ہیں سرسری سی نظر دیکھتے نہیں. ہوتا ہے، واہ 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 واہ، ہوتا ہے وہ جدھر ہم ادھر دیکھتے نہیں، کرتے ہیں سرسری سی نظر دیکھتے نہیں. دیدار کی شراب تو ہر وقت ہے حلال، اس مشغلے میں شام و سحر دیکھتے نہیں. پہلے کہہ رہے تھے کہ صبح ہی پلا دو، اب کہہ رہے ہیں کہ اس مشغلے میں شام و سحر دیکھتے نہیں. ہم صرف راہگیر محبت، وہ راہگیر صرف راہگیر محبت ہیں جو چلتے ہیں اور راہ گزر دیکھتے نہیں. آتے بھی ہو تو دیکھتے ہو صرف منہ میرا، دل دیکھتے نہیں ہو، جگر دیکھتے نہیں. تو میرا چہرہ دیکھ کے چلے جاتے ہو، میرا دل دیکھو، میرا جگر دیکھو. وہ جگر صاحب کا ایک شعر ہے کہ سب کو مارا جگر کے شیروں نے، اور جگر کو شراب نے مارا. بے تحاشا پیتے تھے جگر صاحب. تو وہ اچھا، جگر لیور کو بھی کہتے ہیں، وہ یہ چیز لیور کے لیے ٹھیک نہیں ہے لوگ کہتے ہیں. تو جگر انہوں نے اچھا استعمال کیا ہے کہ سب کو مارا جگر کے شیروں نے، اور جگر کو شراب نے مارا. آتے بھی ہو تو دیکھتے ہو صرف منہ میرا، دل دیکھتے نہیں ہو، جگر دیکھتے نہیں. اور جینے کا تو ذکر تک نہیں، پینے کا شور ہے، سب عیب دیکھتے ہیں، ہنر دیکھتے نہیں. جینے کا ذکر تک نہیں کہ میں کس ہنر سے جی رہا ہوں. جیسے انہوں نے کہا تھا نا جان ایلیا نے کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. جینے کا ذکر تک نہیں، پینے کا شور ہے، سب عیب دیکھتے ہیں، ہنر دیکھتے نہیں. حالانکہ ان کے نزدیک عیب نہیں تھا. کیا خیر اور شر میں کوئی فرق ہے شعور، ہم شر میں خیر، خیر میں شر دیکھتے نہیں. اچھا، جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ بہت خوش آدمی ہیں یہ، اس سے زیادہ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے. ادب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کی برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. بھائی ناپختہ مکان ہے تو وہ خود گر جائے گا.